بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استحکام ایک ہی صورت میں آ سکتا ہے کہ امید ہی ختم کر دی جائے کہ خان کبھی رہا ہوگا۔ یہ کہنا ہے حسن ایوب کا۔ حسن ایوب AR کے پروگرام میں ریگولر آتے ہیں، اس کے علاوہ آزاد چینل پر بیٹھ کر اپنا تجزیہ بھی دیتے ہیں، مختلف چینلز پر بھی ان کو بہت زیادہ بلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو نظام کے حوالے سے اندر کی خبریں لا سکتے ہیں اور کہ جی کیا ہونے والا ہے۔ خیر، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایمان وزاری صاحبہ شاید نومبر کا کہا تھا کہ وہ جیل میں ہی ہوں گی، لیکن ابھی تک تو ان کا کیس چل رہا ہے، تو لیکن اندر جو خواہشات ہوتی ہیں ان کا کہا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے AR کے پروگرام میں بیٹھ کر یہ کہا ہے، اپنے ہی پروگرام میں بیٹھ کر، کہ جی ایک ہی صورت میں استحکام آ سکتا ہے کہ امید ختم کر دے کہ جی خان کبھی رہا ہوگا، بس اس کو ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے سب سے سزائیں دے دے۔ یہ اب خواہش ہے، یہ اب پلاننگ ہے، لیکن کیا اب بھی کچھ باقی ہے 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد؟ کیونکہ ایک تو لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے تھرتھلی مچا دی ہے مریم نواز صاحبہ کے خلاف فیصلہ دے کر، ان کی حکومت کے خلاف فیصلہ دے کر، جس پر مریم صاحبہ بہت زیادہ سیخ پا ہے، اور ان کا رد عمل بھی سامنے آ گیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ یہ کیسے کر سکتی ہے، عدالت کیسے کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ 26ویں 27ویں ترمیم تو ہم نے اس لیے ہی کی تھی کہ عدالت کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتی ہمارے راستے کی، تو یہ تو قانون صوبے نے، صوبائی اسمبلی نے پاس کیا تھا، وہ اب فارم 47 کی انہوں نے اسمبلی بنائی ہوئی ہے، لیکن بہرحال وہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو مرضی کر سکتے ہیں، تو ان کے بنائے قانون کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح نہ کہ جی کسی کی جرت کیسے ہو گئی۔ پھر وہ بندہ جو ہماری حکومت کے بعد آ کر، یا بندی وہ چیف جسٹس جو ہماری حکومت کے بعد آ کر لگائی گئی، انہوں نے یہ کر دکھایا ہے۔ اس کے پیچھے کہانی ذرا اور ہے، وہ ہم کہیں، کیونکہ تفصیل اس میں چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے پس پردہ، وہ سیم پیج کی بات آ جائے گی، تو اس پر پورے ہمیں واقعات کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ابھی صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ کیا 26ویں 27ویں ترمیم کے باوجود کہیں کہیں عدلیہ میں کچھ آزادی کہیں باقی ہے، کیونکہ ایک فیصلہ، ایک حکم آیا ہے جو کہ خان اور ان کی اہلیہ کے حق میں لگ رہا ہے۔ عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو گرفتار کرنے سے روک دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ پہلے سے ہی گرفتار کیا حراست میں ہیں، لیکن پھر بھی عدلیہ کی طرف سے وہی بات کہ امید نہیں رہنی چاہیے، یہ خواہش ہے، مگر ایسی خبر پھر امید پیدا کر دیتی ہے کہ جی کبھی نہ کبھی خان رہا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، سزائیں دلوا دیں۔ اب دیکھیے فیصل کریم کنڈی تک، خیبر پختونخوا کے وہ گورنر ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ جس کو کہیں دور بھیج دیں تاکہ لوگ اس سے ملنے نہ جائیں، وہاں کوئی جائے نہ، پشاور سے بڑا قریب ہے، پنڈی اسلام آباد، اور تو خیبر پختونخوا سے یہاں سے لوگ آ جاتے ہیں، بھائی آپ جہاں بھی بھیج دیں مشکل ہوگا ذرا، خبریں تو پھر بھی بنے گی، لیکن ڈسپریشن دیکھیے کہ بس اس بندے کی وجہ سے سارے مسائل، ان کا خیال اس بندے کی وجہ سے ہیں۔ بھائی وہ تو جیل میں ہے، کیا کر سکتا ہے، اصل میں کچھ بن نہیں پا رہا، نہ حکومت سے، نہ نظام سے، اور پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 4 سال ہو چلے ہیں، 4 سال، میں اس پر بار بار عرض کرتا ہوں کہ 5ویں سال تو الیکشن ہو جاتے ہیں، جو کارکردگی آپ نے 4 سال دکھانی ہے، 5ویں سال آپ نے الیکشن میں جانا ہوتا ہے، اتنا ان کو وقت مل گیا ہے۔ تو اب کارکردگی دکھانے کا یہ ہوگا شاید کہ ہم نے PIA بیچ ڈالا، واہ واہ، یہ 4 سال کی ہماری کارکردگی ہے کہ ہم نے PIA بیچ رہے ہیں۔ خیر جی، تو یہ امید افزا خبریں یہ حکومت کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ ہر چیز ہم نے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دے دیا ہے، یہ سیشن کورٹ اسلام آباد کی، اس نے کیا کر دیا، 9 مئی کے واقعات سمیت دیگر 5 مقدمات میں بانی PTI عمران خان کو بڑا ریلیف دیتے ہوئے گرفتاری سے روک دیا ہے۔ یہ اب ہم نیوز کی خبر ہے جی، وہ کہہ رہے ہیں بہت بڑا ریلیف ہے یہ، کیونکہ اس سے پھر باقی کیسز پر اثر پڑتا ہے کہ ساری کیس پھر اس کا مطلب کمزور ہے۔ عدالت نے ان مقدمات میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت قبل از گرفتاری میں 27 جنوری تک توسیع کر دی۔ سماعت کے دوران عدالت نے واضح کیا کہ آئندہ پیشی پر بانی PTI کو عدالت میں ذاتی طور پر یا ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونا ہوگا۔ اب یہ تو کروانا ہے جیل حکام نے، اور ان کو تو موت پڑ جاتی ہے کہ جی خان کو کہیں، مطلب ذاتی حیثیت میں تو چھوڑ دینا، ذاتی حیثیت میں کیا، وہ تو ایک تصویر آ گئی سپریم کورٹ سے جب پیشی تھی تو تھرتھلی مچ گئی تھی، اوپر سے نیچے سارا عملہ ہل گیا تھا، تو یہاں ویڈیو لنک کا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ بار بار عدالت کا کہنا یہ بھی نظام کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اگر پیشی ہو گئی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کے لیے اتنا بڑا مسئلہ بن جانا ہے، اتنی بڑی مصیبت بن جائے گی، اوہ ویڈیو لنک کے ذریعے جناب انتظامات ہو رہے ہیں، اب جیل حکام نظر آئے گا، ایکسپوز ہوں گے کہ بھئی یہاں عدالتوں کی تو سنتے نہیں ہیں، کیا عدالتیں رہ گئی۔ بہرحال اگر عدالت اس طرح بار بار کہتی رہے تو نظام تو ایکسپوز ہو رہا ہے نا، اور وہ امید اصل بات ہے کہ وہ ختم کرنی تھی، وہ نہیں ہوگی۔ تو ویڈیو لنک کے ذریعے چاہے پیش کریں ذاتی حیثیت میں، عدالت کا کہنا تھا کہ مقدمات کی سماعت آئندہ تاریخ پر باقاعدہ دلائل کے ساتھ آگے بڑھائی جائے گی۔ عدالتی حکم کے مطابق 9 مئی کیس سمیت زیر سماعت تمام 5 مقدمات میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو مقررہ تاریخ تک گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے کیسز میں پیش رفت کے لیے فریقین کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔
اب دیکھتے ہیں جی اس میں کیا ہوتا ہے. اب میں جو عرض کر رہا ہوں نا کہ امید کیوں نہیں ختم ہو رہی, امید ختم ہو جانی چاہیے تبھی کچھ بنے گا. اب حال ان کا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب پھر کہہ رہے ہیں جی مذاکرات کر لیں, لیکن پھر وہ اف اینڈ بٹس کیا ہے, پی ٹی آئی کے غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. پی ٹی آئی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہے تو حکومت بھی تیار ہے. وزیر اعظم نے ایک بار پھر ڈائیلاگ کی پیشکش کر دی ہے. کہا غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. غیر قانونی اور بلیک میلنگ یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کر دو, نئے الیکشنز کروا دو, فارم 45 پر ریزلٹس دے دو, یہ بلیک میلنگ ہے, یہ نہ کریں. اور یہ 26ویں 27ویں ترمیم کی بات نہ کریں, ہمارا اقتدار پر نہ ہے, بس اپنے ریلیف مانگتے جائیں. ہم کہہ دیں گے دیکھو خان بھی ہمارے جیسا نکلا, وہ تو مانگ رہا ہے کہ مجھے رہا کر دو, یہ ہم کرنے کو تیار ہیں. یہی بات ہے نا پھر. اور کیا ہوگا کہ رہائی کے لیے کچھ کر دیتے ہیں اور باقی آپ کے جتنے گرفتار لوگ ہیں ان کو ریلیف دے دیتے ہیں, یہی ہوگا. لیکن ہمارے خلاف کچھ نہ ہو تو یہ تو ون ون سچویشن ہے ان کے لیے. بس ہم اقتدار میں رہیں گے, ان کو جیل میں رکھ کر صرف اسی لیے رکھا ہوا ہے نا کہ باہر آ کے کوئی احتجاج نہ کریں. اگر گارنٹی مل جاتی ہے کہ نہیں کریں گے, کچھ نہیں کریں گے حکومت کے خلاف, تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ دیکھیں نا کراچی میں کیا ہوا, انہونی ہو گئی. صاف یہ حیران ہے کہ کیا ہوا, ایک فلیش جلسہ ہو گیا. یہ بھی اپنی نوعیت کا پہلا ہے, کیونکہ پہلے سے اناؤنس کرتے ہیں تو گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں, اس جگہ پر پولیس پہنچ جاتی ہے. یہ بس آپس میں پیغامات کے تحت کسی کو پتہ ہی نہیں تھا, اور یہ نوجوانوں کا وہاں پر یوتھ کنونشن ہو گیا کراچی میں. اتنا بڑا جذبہ تھا. اور گلگت بلتستان میں تو ماحول ہی کچھ اور تھا. وہاں تو چیزیں ہی کچھ اور تھیں جی. وہاں تو کوئی مین اسٹریم میڈیا پر اس کی بات بھی نہیں ہو سکتی جس طرح وہاں لوگ جوش میں نظر آئے تھے. تو ابھی تو خان جیل میں ہے, اتنی پکڑ دکڑ ہے, سب کچھ ہے. تو یہ خطرہ یہی ہے کہ اگر ان کو رہا کرتے ہیں تو پھر تو ہم فارغ ہیں, تو ہمیں گارنٹی مل جائے تو اس کے بعد پھر مذاکرات ہی مذاکرات ہیں. صرف ان روشنی میں ڈائیلاگ آگے بڑھ سکتا ہے جو جائز مطالبات ہوں, معاملات ہوں, یہ شہباز شریف نے کہا ہے. ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے. اچھا, ساری جماعتیں آپ کے ساتھ ہیں, بس یہ کہ ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی, کیونکہ اصل میں یہ بات تحریک انصاف کی نہیں, یہ بات عوام کی ہے. عوام کا مینڈیٹ چرائیں گے, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے, پھر آپ فیصلے ہی بولیں گے, آپ مشکل فیصلے بھی نہیں اس طرح لے سکتے, اور پھر آپ ان کو سرو کرنے کے لیے کام بھی نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ کو عوام سے لینا دینا ہی کچھ نہیں ہے, آپ کو ان کی فکر بھی نہیں ہے. اور آپ کو پھر ان لوگوں کی بات ماننی پڑتی ہے جن کا عوام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ ان کو بٹھایا گیا ہے, لایا گیا ہے, عوام میں ان کی پذیرائی کوئی نہیں ہے. تو اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ان کو ہم کسی وقت بھی فارغ کر سکتے ہیں. ورنہ تو ہوتا نا کہ جی وہ جس دن فارغ ہوا, پرائم منسٹرشپ گئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ ہر شہر میں جناب لوگ نکل آئے اور انہوں نے مظاہرے شروع کر دیے تھے. تو ان کے لیے تو ان کے گھر کے باہر سے کسی نے نہیں نکلنا, تو اس لیے اب وہ پھر آپ باتیں مانتے چلے جائیں گے تو عوام کا تو کچھ لینا دینا نہیں ہوگا, بس جو کہا جا رہا ہے کرتے جاؤ. اچھا, اب کہہ رہے ہیں جی ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے. کابینہ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا فیلڈ مارشل کو سعودی عرب میں ملنے والا اعزاز پوری قوم کا اعزاز ہے. ہاں جی, ان کو تو اعزاز مل رہے ہیں, آپ کے لیے کیا ہے؟ آپ جتنے بیرونی دورے کر رہے ہیں اس کا $1 کا, $1 کا, 1 پینی کا فائدہ نہیں ہو رہا. اچھا, اور جی یہ آخر میں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف یہ غیر منقولہ قانون کی معطلی پر مریم نواز شریف کا رد عمل. اچھا, پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ, یہ جی غیر منقولہ کے قانون 2025 کی معطلی پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا یہ قانون برسوں اور نسلوں سے چلنے والے زمین اور جائیدادوں کے مقدمات کو پہلی بار 90 دن میں حل کرنے کی حد مقرر کرتا ہے اور لاکھوں اہل پنجاب کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے. لاکھوں اہل پنجاب کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یعنی عدالتی نظام ہم نے ٹھیک نہیں کرنا. 27ویں 26ویں ترمیم لا کر بھی پھر اس کا مطلب آپ مان رہے ہیں کہ اس سے زیادہ بربادی ہوئی ہے عدلیہ کی, اور اس طرح سے آپ کو ڈی سیز کو دینے پڑ رہے ہیں اختیارات, اسی طرح پولیس کو اختیارات دینے پڑ رہے ہیں. عدالتوں کی ضرورت نہیں رہ گئی, بس ڈائریکٹ CCD کے ذریعے کام کرو, یہ اب ڈی سیز کے ذریعے کام کرو. وہ بظاہر اچھا کام ہو رہا ہوگا, لیکن پھر عدالت ہی ختم کر دیں, اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پھر یہ جو اربوں روپیہ اس پر لگا رہے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے اس نظام کی. پھر اسی طرح سیاستدان کیا کر رہے ہیں, پھر ان کو بھی ختم کر دیں. پارلیمنٹ کیا کر رہی ہے, اس کو بھی ختم کر دیں. تو لہٰذا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے نظام کو درست نہیں کرنا, آپ نے بس شارٹ کٹس تلاش کرنے ہیں, گمکس تلاش کرنے ہیں, اور کچھ بھی نہیں. تو اس سے بظاہر وقتی طور پر فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن اوور آل یہ کہ اور ادارے تباہ ہو جاتے ہیں.
تو اب ظاہر ہے کہ عدلیہ کو اب سمجھ آ رہی ہے کہیں کہیں کہ شاید وہ ہمارے تو بالکل ہم سیشن جج بھی نہیں رہ گئے، سول جج بھی نہیں رہ گئے، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ آہستہ آہستہ آج یہ قانون آیا ہے، کل کو جس طرح پیرا قانون ہے، اس سے پہلے CCD ہے، تو سارے اختیارات، پولیس کو اور اختیارات مل رہے ہیں، سڑک سے بھی لوگوں کو ادھر ادھر کرو جو بھی، تو کرتے کرتے عدلیہ بالکل ہی فارغ ہو جائے گی. آپ دیکھیں گے کچھ بھی ان کے پاس نہیں رہ جائے گا. جس طرح چیف جسٹس کے پاس بھی اب طلاق طلوق کے کیسز جایا کریں گے نا، آئینی عدالت تو وہ رہی نہیں، تو اسی طرح ہوگا. اب یہ جب آپ رستہ دیتے ہیں تو پھر وہ بنتا چلا جاتا ہے. مریم نواز نے کہا عوام کی منتخب صوبائی اسمبلی نے یہ قانون طاقتور لینڈ مافیا کے چنگل سے عوام کو نجات دینے کے لیے بنایا. اس قانون سے پہلی بار عوام کو اپنی قانونی زمین اور جائیداد کے تحفظ کی طاقت ملی اور یہ شہادت پر مبنی ہے. آج کا عدالتی فیصلہ اعلیٰ عدلیہ کے طے کردہ مسلمہ اصولوں کے مطابق نہیں. اس قانون کی معطلی سے قبضہ مافیا کو فائدہ ہوگا، جسے عوام قبضہ مافیا کی پشت پناہی کے طور پر دیکھیں گے. قانون مظلوم عوام کو تحفظ دیتا ہے اور زمینوں کے مقدمات میں دہائیوں سے چلنے والے آرڈرز کو ختم کرنے کا جامع حل فراہم کرتا ہے. اس قانون کی معطلی مریم نواز شریف کی ذات کے لیے نقصان کا باعث نہیں، لیکن قبضہ اور لینڈ مافیا کے ستائے عوام کے لیے شدید نقصان دہ ہے. لیکن یہ بات چیف جسٹس نے کہی تھی کہ آدھے گھنٹے میں جاتی عمرہ بھی پھر فارغ ہو جائے گا. تو چیف جسٹس جب یہ کہہ رہی ہیں تو کیا ان کے پاس کہیں یہ رپورٹ ہے کہ جاتی عمرہ پر بھی پراپر طریقے سے قبضہ نہیں کیا گیا یا کیا ہے؟ جب چیف جسٹس یہ کہہ رہی ہیں تو یہ بھی بات آگے چلے گی، کسی وقت یہ بھی آ سکتا ہے وقت. مریم نواز نے واضح کیا کہ قانون سازی کرنا صوبائی اسمبلی کا آئینی حق ہے اور اسے روکا نہیں جا سکتا. اس قانون کو معطل کرنے کا نقصان غریب، مسکین، بیواؤں اور مظلوم عوام کو پہنچے گا جن کی داد رسی کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ انصاف ملنے سے غریب اور مظلوم کی بند جانے والی آس دوبارہ بحال ہوگی. لیں جی، یہ مریم نواز صاحبہ کا پورا بیان ہے. تو بہرحال یہ چیزیں اب آگے جا کے مزید بڑھنی ہیں، کم نہیں ہونی. اللہ حافظ.